کے اس فیصلے کے اہم نکات اگر ہم آپ کو بتائیں تو وہ یہ تھے کہ اثاثہ جات ترامیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رکھی گئی، پلی بارگین نیب ترمیم کالعدم قرار دی گئیں، ساتھ ہی ساتھ احتساب عدالتوں کے جو نیب ترامیم پر احکامات تھے وہ کالعدم قرار دیے گئے۔ نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں کو بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کر دی گئیں۔ بے نامی تعریف سے متعلق نیب ترمیم کالعدم قرار دی گئی، اثاثوں کی تعریف تبدیل کرنے کی شک کالعدم قرار دے دی گئی اور کالعدم شکوں پر نیب قانونی کارروائی کرے گا۔ متعدد شکیں آئین کے برعکس قرار دی گئی تھیں، تو نیب ترامیم کے اس فیصلے کے یہ اہم اور چیدہ نکات تھے۔ یقینی طور پر سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس پر اس کا بڑا گہرا اثر تھا، کیونکہ آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام لگا کر نیب بہت سارے معاملات کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، کچھ کیسز رک گئے تھے۔ اب جب یہ ترامیم ختم ہوئی تو کون کون ریڈار پر آیا، نیب دوبارہ کس کس سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، بلکہ اب تو کر رہا ہے، باقاعدہ طلب بھی کر لیا گیا لوگوں کو۔ شہباز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس بحال ہو گیا ان ترامیم کے کالعدم ہونے سے۔ اسحاق ڈار کے خلاف بھی مقدمات دوبارہ کھل گئے۔ آصف علی زرداری کے خلاف پنک ریزیڈنسی ریفرنس بحال ہوا، جبکہ توشہ خانہ کا آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ بھی بحال ہو گیا۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس بحال ہو گیا، جبکہ خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل بحال ہو گیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف رینٹل پاور کرپشن کیس بھی بحال ہو گیا تھا، جبکہ اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید کے خلاف نیب کیس دوبارہ کھلا۔ اس کے علاوہ جعلی اکاؤنٹس کیس کے جو مرکزی ملزم تھے حسین لوائی، ان کا کیس اور خورشید انور جمالی، منظور قادر کاکا اور انور مجید کے کیسز بھی بحال ہو گئے۔ مجموعی طور پر 22 مقدمات احتساب عدالتوں سے واپس ہوئے تھے، اور کم و بیش یہ سیاسی قائدین کے تھے یا پھر اس میں انڈائریکٹلی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ انوالو تھی۔ اب ان سب کو دوبارہ بلانا شروع کر دیا ہے نیب نے، ریفرنسز کا ریکارڈ بھی پہنچ گیا ہے اور اس سلسلے میں اب پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے۔